إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. If all of you can hear me, kindly type 1 in the chat box. الحمدللہ آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں میریکلز آف دا قرآن کے ایک اور سیشن میں. اور آج کا سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے سابقون الاولون ہم ہر بار اناؤنس کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی کل کے سیشن میں سابقون الاولون میں صرف ایک ہی پارٹیسپینٹ نے اسائنمنٹ جمع کروائی ہے اور وہ فاطمہ ہے. سو آئی تھنک شی از ویری اسپیشل فار دس ون کہ صرف وہی ہیں جنہوں نے کل جمع کروائی ہے، اور باقی سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز اسائنمنٹ ضرور جمع کروایا کریں، آپ کا پورا لیسن ریوائز ہو جاتا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں، ہم اپنا ہر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سنی اور اس کو ماننا ہے، لاجکس ایکسپلور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے، دعوت بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو مانے نہیں. آج ہمارا قرآن اینڈ سائنس کا سیشن ہے، اور ہمارے کورس کا جو موٹو ہے دیز لاز ان یور دین آر ناٹ دیئر ٹو ریسٹرکٹ یو، دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. سورہ العنکبوت وچ از سورہ نمبر 29 آیت نمبر 20. ہم قرآن اینڈ سائنس کے ہر سیشن سے پہلے اس کو ریوائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت میں ہمیں سائنٹیفکلی
اپنے سراؤنڈنگز میں اور قرآن کو دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب آج جو ہمارا سیشن ہے وہ قرآن اینڈ میتھمیٹکس کا ہے. So we are going to dive into some eye-opening mathematical miracles of the Quran, اور یہ کافی انٹرسٹنگ سیشن جانے والا ہے اور ایک ڈفرینٹ سیشن ہوگا. اور سیشن سے پہلے گروپ میں آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ لوگ اپنے کیلکولیٹرز پاس رکھیں. کیلکولیٹرز پاس رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو کیلکولیشنز آپ کو یہاں پر بتائی جائیں گی ان کو اپنے طور پر ویریفائی کریں, تاکہ آپ کو خود بھی یقین ہے کہ یہاں پر بس ایسے نہیں بولا جا رہا, سب کچھ ویریفائڈ ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ سو آپ میں سے ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کے پاس اپنے کیلکولیٹرز ہوں گے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن. سورہ الحاقہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, then into a chain whose length is 70 cubits insert him. ٹھیک ہے, تو اس کو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 1400 ایئرز اگو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں کو میجرمنٹ کے زیادہ نہیں پتا تھا میجرمنٹ کا, یا جیسے آج ہم یونٹس یوز کرتے ہیں میٹرز, کلو میٹرز, مائلز, میجر کرنے کے لیے, اسپیشلی ڈسٹینس میجر کرنے کے لیے ہم ان میٹرز, کلو میٹرز, مائلز اور ان یونٹس کو استعمال کرتے ہیں, بہت کامنلی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں صرف ایک یونٹ استعمال کیا جاتا تھا میجرمنٹ کے لیے, اور وہ تھا کیوبٹس, جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہاتھ سے ناپ نہیں لیا جاتا کہ اتنے ہاتھ ناپ کر کپڑا اتار لو یا اس طرح سے. وہ کیوبٹس کو آپ اس سے اردو اپنی عام زبان میں یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اتنے ہاتھ یہ اس کی لینتھ ہے. ٹھیک ہے, تو کیوبٹس وہ چیز ہے, اور اس زمانے میں صرف یہی میجرمنٹ کا ایک طریقہ تھا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے آج کے یونٹس ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو یونٹ استعمال کیا دیٹ از 70 کیوبٹس. اوکے, اب اگر ہم دیکھیں تو اب جا کے جب میٹرز کا یونٹ ڈسکور ہوا اور وہ سارا میٹرز کا پورا سسٹم رکھا گیا, تو پتہ یہ چلا ہے کہ 70 کیوبٹس از اکول ٹو 32 میٹرز. ٹھیک ہے, اس چیز کو یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل بھی ہے جس کو میں آپ کو زوم کر کے بتاتی ہوں. یہ بیسیکلی کنورژن ٹیبل ہے کیوبٹس اور میٹرز کا. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کیوبٹ equals to 0.4572 میٹر. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم نیچے آئیں تو یہ 70 کیوبٹ ہے which is equal to 32.004 میٹر. Now what the miracle here is کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 70 کیوبٹس کا ذکر کیا ہے that is the ayah number 32 of Surah Al-Haqqah. So 70 cubits is equal to 32 meters, and in the verse number 32 Allah subhanahu wa ta'ala has talked about the 70 cubits. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تھا first mathematical miracle of the Holy Quran. اب ہم آگے move on کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, یہ ڈائیگرام بیسیکلی ارتھ کے کرسٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ارتھ کی جو لیئرز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سب سے اوپر جو لیئر آتی ہے وہ کرسٹ آتی ہے, جس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. کانٹیننٹل کرسٹ ہے, اس کے بعد اوشنک کرسٹ ہے, اس کے بعد نیچے مینٹل والی لیئر آتی ہے جو اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اور پھر نیچے 2 گرے کلر کی لیئرز ہیں. The first one is called the outer core and the last one جو سب سے نیچے چھوٹا سا that is called the inner core. اب بیسیکلی جب ارتھ کا جو ہم کور پہ بات کریں گے, اوپر والی لیئرز کو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ ٹائم پہلے قرآن اینڈ سائنس کے ایک سیشن میں آئرن پر بات کی گئی تھی. تو زمین کے اندر آئرن جو ہے وہ ان 2 لیئرز میں پایا جاتا ہے, آؤٹر کور میں اور انر کور میں. آؤٹر کور میں جو آئرن ہے وہ لکوڈ فارم میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر آؤٹر کور میں جتنا بھی آئرن ہے وہ سارا لکوڈ ہے, اور اس کے ساتھ صرف آئرن نہیں ہے, نکل اور اس کے علاوہ سلفر, آکسیجن اور اس طرح کے اور ایلیمنٹس بھی آئرن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ارتھ کا انر کور ہے نا, اس میں جو آئرن موجود ہے دیٹ از ان سالڈ فارم. ٹھیک ہے, جو آپ کو ڈارک گرے کلر کا پارٹ نظر آ رہا ہے, جس میں اگر آپ کو بھی یہ ایرو نظر آ رہی ہے, دیٹ از دا انر کور آف دا ارتھ. ٹھیک ہے, جو سالڈ فارم میں اس انر کور میں آئرن موجود ہے, یعنی کہ ارتھ کے بالکل سینٹر میں آپ کہہ لیں کہ آئرن جو ہے وہ سالڈ فارم میں موجود ہے. اب یہ آئرن اگر ارتھ کے کرسٹ سے لے کے نیچے تک کا ڈسٹینس فائنڈ آؤٹ کریں تو دیٹ از اباؤٹ 5100 کلومیٹرز. یعنی کہ جو ہمیں اگر ہم بولیں نا کہ ہمیں زمین کے اندر جا کے سالڈ آئرن ڈھونڈنا ہے, تو ہمیں تقریباً 5100 کلومیٹرز نیچے جا کر سالڈ آئرن ملے گا. ٹھیک ہے, اس سے اوپر ہمیں سالڈ آئرن نہیں ملے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ الحدید میں جو سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے آئرن کا ذکر کیا تھا. یہاں پہ میں نے پوری آیت نہیں ڈالی, صرف وہ پارٹ ہے جہاں پر آئرن کا ذکر ہے کہ اور ہم نے لوہے کو وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا, اور ہم نے لوہے کو اتارا. یہاں پر ورڈ اتارا مسنگ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم قرآن کی
تمام ورسز کو شروع سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں, یعنی کہ سوراز کی ورسز کو نہیں, شروع سے ہم قرآن کی بس ورسز کو کاؤنٹ کریں 1 2 3 4, مطلب 7 ورسز سورہ فاتحہ کی ہیں تو سورہ البقرہ کی جو فرسٹ ورس آئے گی اس کو ہم ورس نمبر 1 نہیں بولیں گے, اس کو ہم ورس نمبر 8 بولیں گے, اور اس طرح ہم کاؤنٹ کرتے جائیں. تو یہ والی جو سورہ الحدید کی ورس نمبر 25 ہے, جو آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, جو وہ آتی ہے نمبر 5100 پر. یعنی کہ اگر قرآن کو شروع سے کاؤنٹ کرنا شروع کیا جائے اور اس سورہ الحدید کی ورس نمبر 25 پر آ کر ہم رکیں تو وہ کون سے نمبر پہ بنتی ہے, وہ 5100th ورس بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے سائنٹیفکلی کیا دیکھا تھا کہ قرآن جو آئرن ہے اس کی ڈیپتھ کتنی ہے 5100 کلومیٹر. تو جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی آئرن کا ذکر کیا ہے وہ بھی ورس نمبر 5100 بنتی ہے آف دا قرآن. سو دس واز دا سیکنڈ میتھمیٹیکل میریکل آف دا قرآن, کہ قرآن میں آئرن کا ذکر ورس 5100 میں ہے اور آئرن زمین کے نیچے بھی 5100 کلومیٹر نیچے موجود ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آگے جس چیز کی ہم بات کریں دیٹ از ایون مور انٹرسٹنگ. سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 28 کو دیکھیں گے, پھر سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کو دیکھیں گے. پہلے ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں. اے ایمان لانے والو, مشرکین ناپاک ہیں, لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو بورڈ میں ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد حرام, مسجد حرام یعنی ہم کعبہ کو ریفر کرتے ہیں, تو اس آیت میں کعبہ کا ذکر ہے. سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہی پاک ہے وہ جو لے گیا اس رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دیا. بیسیکلی یہاں پر جس مسجد کا ذکر ہے, اگر آپ اس کی عربک بھی اس آیت کی پڑھیں تو یہاں پر واضح طور پر عربک میں مسجد الاقصی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو سورہ توبہ میں مسجد حرام کا ذکر تھا اور اس سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 1 میں مسجد اقصی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھیں تو اگین ہم نے یہ قرآن کاؤنٹر ہوتا ہے اور یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آرام سے آپ ان ورسز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو خود بیٹھ کے کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین ٹیک دا ہیلپ فرام انٹرنیٹ, اور یہ وہیں سے ہیلپ لی گئی ہے. یہ ورس ہے سورہ توبہ کی ورس, یہ ہم نے کاؤنٹ کیا ہے, اس قرآن کاؤنٹر نے کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ کون سے نمبر پہ بنتی ہے. یہ بنتی ہے 1263. اب یہاں پر آئی وانٹ یور کیلکولیٹرز آؤٹ, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان دو نمبرز کو نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, سورہ توبہ کی یہ ورس جس میں مسجد الحرام کا ذکر ہے وہ ہے نمبر 1263. آپ کو ریڈ کلر کا بلاک نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور مسجد الاقصی کا سورہ بنی اسرائیل کی جو ورس ہے جس میں مسجد الاقصی کا ذکر ہے دیٹ از 2030th ورس. ٹھیک ہے, یعنی کہ 2030th ورس قرآن کے اگر ہم شروع سے لے کے کاؤنٹ کریں تو اس میں مسجد الاقصی کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ 1236th ورس ہے جو اس میں مسجد حرام کا ذکر ہے. اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 2030 میں سے 1263 کو مائنس کرنا ہے. کیوں مائنس کرنا ہے؟ مائنس اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمیں ان دونوں ورسز کے درمیان کا ڈفرنس پتہ چل جائے کہ ان دونوں ورسز کے درمیان کتنا ڈفرنس ہے یا کتنی آیتیں ان دونوں ورسز کے درمیان آتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے پاس کیلکولیٹرز ہیں تو آپ لوگ اس کو سبٹریکٹ کر کے مجھے آنسر چیٹ باکس میں بتائیں. 2030 minus 1263. Okay, yes, I got the first answer 767 exactly. Fatima and Laiba, آپ کے آنسرز آئے ہیں. Very good, 767. Hamna, Arij, okay, I'm getting answers. And yes, the right answer is 767. Ab, what magical is that verses that contain Kaaba and Al-Aqsa are separated by 767 verses. And the geographical distance between these two کعبہ اور الاقصی, ان دونوں مطلب مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کے درمیان جو جیوگرافیکل ڈسٹینس آتا ہے وہ بھی 767 مائلز ہے. اور اس کو بھی ہم پروف کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میتھس میں ہر چیز پروف کی جاتی ہے. تو یہ جو کوآرڈینیٹس ہیں یہ میں نے خود نکالے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو تو جب ہم ڈسٹینس فائنڈ کرتے ہیں نا میپ میں تو ہم اس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ ڈسٹینس نکالتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک پراپر فارمولا ہوتا ہے جس میں اس ڈسٹینس کو پٹ کر کے نا دو جگہوں کے درمیان ڈسٹینس فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم وہاں پر یہ فارمولا تو اسٹڈی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ہم سمپل کیلکولیٹر سے ہی اس کو کیلکولیٹ کریں گے. مطلب میں نے یہاں پر کیلکولیٹ کیا, میں آپ کو دکھاؤں گی. تو کعبہ کے کوآرڈینیٹس یہ ہیں 21.425 degrees north and 31.8262 degrees east. ٹھیک ہے, اور مسجد الاقصی جو ہے اس کے کوآرڈینیٹس ہیں 31.7761 degree north and 35.235 degrees east. یہ آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میپ یا گوگل میپس پہ جا کے وہاں پر بھی کوآرڈینیٹس آ جاتے ہیں. اور یہاں پر کوآرڈینیٹ ڈسٹینس کیلکولیٹر ہے, یہ گوگل پر آپ کو
جو ہے وہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوآرڈینیٹ ڈسٹینس. یہ کوآرڈینیٹس یہ بس وہی ہوتے ہیں کہ کتنے ڈگریز نارتھ تو کتنے ڈگریز ایسٹ میں وہ کنٹری لائے کر رہی ہے یا وہ جگہ لائے کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس ڈسٹینس کیلکولیٹر سے جب ہم نے کیلکولیٹ کیا دونوں کوآرڈینیٹس کو, میں آپ کو اس کو زوم کر کے بھی دکھا دیتی ہوں, ہم نے اوپر کعبہ کے ڈالے ہیں, نیچے ہم نے مسجد الاقصیٰ کے ڈالے ہیں. یہ آپ کو فرام لکھا نظر آ رہا ہے, فرام کعبہ ٹو مسجد الاقصیٰ, یہ ہم نے اس کے کوآرڈینیٹس ڈالے ہیں. یونٹ مائلز سلیکٹ کیے ہیں, اور جب مائلز آپ سلیکٹ کرو تو آپ کا جو آنسر آتا ہے نا ڈسٹینس وہ آتا ہے 767.09 مائلز, اوکے. اور تو کعبہ اور مسجد الاقصیٰ کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے دیٹ از 767, اور جس ورسز میں کعبہ اور مسجد الاقصیٰ کا ذکر ہے ان ورسز کے درمیان جو نمبر آف ورسز آتی ہیں they are also 767. So this was another miracle, mathematical miracle of the Quran. اب ہم آگے چلتے ہیں. There is another amazing one. سورہ النجم ہے which is سورہ نمبر 53 and آیت 49 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and that he it is who is the Lord of Sirius, ٹھیک ہے. شعرا یا کا ورڈ یوز ہوا ہے سیریس. اب یہ سیریس کیا ہے؟ تو سیریس بیسیکلی آپ کسی بھی تفسیر میں اس کو چیک کر سکتے ہیں, آپ سائنٹیفکلی بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی اٹ از کالڈ دا برائٹسٹ اسٹار ان آور اسکائی, ٹھیک ہے. ہمیں جو سب سے برائٹسٹ اسٹار نظر آتا ہے نا اپنے آسمان پر زمین سے, اس کو سیریس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اس سیریس کا, یعنی سیریس اس اسٹار کو نام سیریس انگلش میں ہے اور اردو میں اس کو یا عربک میں اس کو شارع کہا جاتا ہے. تو میں فی الحال ورڈ سیریس ہی یوز کروں گی, ٹھیک ہے. تو سیریس کا جو ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ سورج سے 23 ٹائمز زیادہ روشن ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑا سٹار ہے, لیکن کیونکہ یہ زمین سے بہت زیادہ دور ہے اس وجہ سے یہ ہمیں زمین سے اتنا بڑا تو نظر نہیں آتا, یعنی سورج سے ڈیفینیٹلی کم چھوٹا بھی نظر آتا ہے اور کم روشن بھی نظر آتا ہے. لیکن اگر اس کا اوریجنل سائز دیکھا جائے تو وہ سورج سے بہت بڑا ہے. سو اٹ از دا برائٹسٹ اسٹار ان آور اسکائی. اب ڈسٹینس ٹو سیریس جو کیلکولیٹ کیا ہے سائنٹسٹ نے, دیٹ از اباؤٹ 8.611 لائٹ ایئرس, ٹھیک ہے. 8.611 لائٹ ایئرس. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ہم اسپیس میں ڈسٹینس ہوتے ہیں فرام ون پلانٹ ٹو اندر پلانٹ اور فرام ون اسٹار ٹو اندر اسٹار, اس کو میجر کرنے کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتا ہے وہ لائٹ ایئرز استعمال ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت میٹرز کلو میٹرز کے حساب سے بہت بڑے بڑے نمبرز بن رہے ہوتے ہیں, تو اس کو تھوڑا شارٹ کر کے یونٹ جو یوز کیا جاتا ہے وہ لائٹ ایئرز کیا جاتا ہے. تو یعنی کہ 8.611 لائٹ ایئرز, ٹھیک ہے. اب 8.611 لائٹ ایئرس کو جب آپ سینٹی لائٹ ایئرس میں کنورٹ کرتے ہیں, اب سینٹی لائٹ ایئرس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جیسے ہم میٹر سے سینٹی میٹرز میں جاتے ہیں تو اسی طرح لائٹ ایئرس سے سینٹی لائٹ ایئرس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی بھی یونٹ کو اس کے سینٹی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ملٹی پلائی بائی 100 کیا جاتا ہے, یعنی بڑے یونٹ کو چھوٹے میں کیا جاتا ہے تو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے, اور سینٹی جب بھی ورڈ آ جاتا ہے تو اٹ مینس ہمیں 100 سے ملٹی پلائی کرنا ہے اس کو. تو یہاں پر بھی 8.61 لائٹ ایئر کو جب ہم نے سینٹی لائٹ ایئرز میں کیا, یعنی کہ اب سینٹی لائٹ ایئرز چھوٹا یونٹ ہے, تو ہم 8.61 کو ملٹی پلائی کریں گے 100 سے, تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ 861 آتا ہے. یا اگر آپ کو یہ کیلکولیشنز نہیں بھی آتے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ 8.61 لائٹ ایئرز میں کتنے سینٹی لائٹ ایئرز ہوتے ہیں, تو وہ 861 ہی نکلیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ اپنے کیلکولیٹرز میں بھی 8.61 کو اگر 100 سے ملٹی پلائی کریں تو 861 ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی سورہ نمبر 53 سورہ النجم میں فرسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ نے ورڈ نجم یوز کیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہے وہ ہے, اور قسم ہے جو ورس نمبر 1 ہے سورہ النجم کی, دیٹ از اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا, ٹھیک ہے. پھر ورس نمبر 32 میں جا کے اللہ تعالیٰ ارتھ کا ذکر کرتے ہیں, دیٹ از الارض, ٹھیک ہے, یعنی کہ زمین. جو ورڈ ارتھ آتا ہے وہ ورس نمبر 32 میں آتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین میں تمہیں پیدا کیا. تو زمین کا لفظ یہاں پر آتا ہے. اگر لفظ اسٹار which is in the verse 1 سے لے کے ورڈ ارتھ which is in the verse 32 اس کو ہم کریں کیلکولیٹ, ان کے درمیان کے لیٹرز کو کیلکولیٹ کریں, سو وہ لیٹرز ہیں 861, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس صورت میں ورڈ اسٹار سے لے کے ورڈ ارتھ کے درمیان جتنے بھی لیٹرز آتے ہیں نا, مطلب لیٹر کاؤنٹ کیا ہم نے, ورڈز نہیں کاؤنٹ کیے, تو وہ ہیں 861. اور ابھی ہم کیا اوپر ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا کہ زمین سے لے کے اس اسٹار تک کا سفر جس کا اس صورت میں ذکر ہے دیٹ از سیریس, جو ہمارے ڈسٹینس بنتا ہے وہ 861 سینٹی لائٹ ایئرز بنتا ہے. تو اس طرح قرآن میں کسی بھی طرح کوئی بھی کیلکولیشن آ رہی ہے وہ کسی بھی حساب سے illogical نہیں ہے, اینڈ دس شوز ہاؤ پرفیکٹ the قرآن از, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو بھی نمبرز آتے ہیں کاؤنٹ کر کے وہ
کبھی بھی ایسے نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ میریکلز ہیں, آپ کو اس کے علاوہ ڈھیروں میریکلز ملیں گے جو قرآن میں میتھمیٹیکلی موجود ہیں. اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں, دیٹ از دا کانسیپٹ آف پائے ان سرکل. یہ بھی اگر آپ لوگوں نے میتھس نہیں پڑھی بڑی مطلب سینئر کلاسز میں, ایٹ لیسٹ ہم نے بچپن میں میتھس تو ضرور پڑھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دا کانسیپٹ آف پائے جو ہے ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہی ہوتا ہے کہ سرکل میں اینگل کو میجر کرنے کے لیے پائے یوز کیا جاتا ہے, جس کی ویلیو ہم پڑھتے ہیں 22/7 یا 3.14. تو جب سرکل میں اینگل کو میجر کیا جاتا ہے نا, تو جو 180 ڈگریز کا اینگل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از اکول ٹو پائی ریڈین, ٹھیک ہے. یعنی ریڈینز بھی ایک دوسرا یونٹ ہے اینگل کو میجر کرنے کے لیے, اور ڈگریز ایک دو یہ یونٹس ہیں, ڈگریز اور ریڈینز اینگل کو میجر کرنے کے لیے. تو یہ بس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں کہ 180 ڈگریز ایکولس ٹو پائی ریڈین, یا اگر پائی کی ویلیو ڈالیں تو 3.14 ریڈین, اور اگر اس کو سینٹی ریڈین میں کریں تو اگین ہم اس کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا 100 کے ساتھ, اور تو یہ بن جائے گا 314 سینٹی ریڈین, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 پائی جو ریڈین ہوتا ہے وہ 360 ڈگریز کے برابر ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم نے ڈبل کر دیا, ٹھیک ہے. تو اگر 180 کو ڈبل کریں تو 360 بنتا ہے, تو اس حساب سے پائی جو ہے وہ 2 پائی بن جائے گا, اور 3.14 ریڈین جو برابر تھا وہ 6.28 ریڈین کے بن جائے گا, اور اسی کو جب ہم سینٹی ریڈین میں کنورٹ کریں گے تو وہ 628 سینٹی ریڈین بن جائے گا, رائٹ. اب یہ آپ نے میجرمنٹس, یہ میتھمیٹیکل کانسٹینٹس ہم ان کو بدل نہیں سکتے, نہ ان کے پیچھے کوئی وہ ہے. سورۃ نمبر 96 سورہ العلق آیت نمبر 8, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی ہی طرف ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ورڈ انہیں یوز کیا الرجعہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے, الرجعہ. تو رجوع کا مطلب ہوتا ہے ریٹرننگ ٹو دا سیم لوکیشن, آپ نے جہاں سے اسٹارٹ کیا وہیں پر آپ واپس آ رہے ہو, ٹھیک ہے. اب اس ورس میں بیسیکلی جو کہا جا رہا ہے کہ ڈسبلیورز کسی بھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن آخر کار انہیں واپس اسی جگہ پہ آنا ہے جہاں پر وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سائنٹیفکلی دیکھیں تو آپ کبھی بھی واپس اسی جگہ پہ اپنے سیم پوائنٹ پہ کب آتے ہو, جب آپ ایک اسفیریکل سرفیس پہ موو کر رہے ہوتے ہیں یا ایک سرکولر پاتھ پہ موو کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ایک اسفیئر کے گرد موو کرنا شروع کریں تو آپ ایک پوائنٹ آئے گا, جب آپ واپس جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا وہاں پر دوبارہ سے آ جائیں گے, ایسے ہی ہوگا. اب یہ یعنی کہ اس آیت میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ارتھ کو اسفیریکل ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے, کہ ارتھ اسفیریکل ہے, جس کی وجہ سے جو ڈس بلیورز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گے, وہ جہاں مرضی بھاگنے کی کوشش کریں, ایٹ لاسٹ ایک پوائنٹ آئے گا جب وہ واپس جہاں سے انہیں شروع کیا تھا وہیں پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ الحدید کا میریکل پڑھا تھا, یعنی کہ آئرن والے پیچھے اپنے سائنس سیشنز میں, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربک میں یہ ایک ڈفرینٹ علم ہے جس میں عربک میں جو عربک لیٹرز ہیں ان کو نمبرز یا ویلیوز اسائن کر دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہی ایک ٹیبل ہے آپ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کو میں بعد میں زوم کر کے بتاتی ہوں. پہلے آپ لوگ ورڈ رجوع کو دیکھیں, اور اس میں جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو غور سے, الف لام را جیم عین اور یا, یہ لیٹرز ہیں. اب ہم جاتے ہیں اس ٹیبل میں, اور یہاں پر ہم ان سارے لیٹرز کی ویلیوز دیکھتے ہیں. الف کی ویلیو ہے 1. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے کیلکولیٹرز میں یہ لکھتے جائیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نے بیسیکلی ایڈ کرنا ہے تاکہ ہم دیکھیں جو ورڈ رجوع ہے اس کی ویلیو کیا بنتی ہے, ٹھیک ہے. الف کی ویلیو ہے 1, را کی ویلیو اگر آپ ٹیبل میں ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں آپ کو 30 ملے گی, رائٹ. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے, سوری, لام کی ویلیو آپ کو 30 ملے گی, اس کے بعد را آ جاتا ہے جس کی ویلیو آپ کو 200 ملے گی, اور اس کے بعد آپ کے پاس جیم آتا ہے اور جیم کی ویلیو آپ کو 3 ملے گی, اور اس کے بعد آپ کے پاس عین آتا ہے اور عین کی ویلیو آپ کو ملے گی 70, اور اس کے بعد آپ کے پاس یا آتا ہے جس کی ویلیو آپ کو ملے گی 10. اگر آپ ان سب کو ایڈ کریں, سو کین یو ٹیل می واٹ از یور آنسر؟ 1 plus 30 plus 200 plus 3 plus 70 plus 10. Exactly, Fatima, you got the answer 315. تو کیا اوپر ہمیں اپنی کیلکولیشنز میں سرکل کی کیلکولیشن میں کہیں 314 کا ورڈ ملا ہے؟ یس, ہمیں ملا ہے. یعنی کہ رجوع میں اسفیریکل ہونے کی بات ہو رہی ہے, یعنی ہم اس کو جس کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں دیٹ از کہ جو پوری ارتھ ہے وہ اسفیریکل ہے, جس کی وجہ سے ڈس بلیورز ہے وہ ایگزیکٹ سیم پوائنٹ پہ آئیں گے. جب ایگزیکٹ سیم پوائنٹ پہ آئیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈس بلیورز ایک طرح سے چکر کاٹ کے واپس اسی جگہ پہ آئیں گے. اب اگر ہم اس پوری آیت کا کیلکولیشن کریں نا تو وہ نکلتا ہے 628, ٹھیک ہے. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پوری آیت کا کیلکولیٹ کریں, لیکن آپ لوگ کیلکولیٹ بعد میں کر کے دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس ریفرنس ہے, ٹیبل بھی آپ کو گوگل پہ مل جائے گا, دیٹ وہ نکلتا ہے 628, ٹھیک ہے. تو جس آیت میں پلٹنے کی بات ہو رہی ہے ٹو دا ایگزیکٹ سیم پوائنٹ, یعنی ایک سرکل کی بات ہو رہی ہے, اسی آیت میں اگر ہم اس کو نیومیریکلی کیلکولیٹ کریں تو اس کی ویلیو جو ہے وہ بالکل وہی ویلیو نکلتی ہے جو ایک سرکل کے اندر اینگل کی ویلیو نکلتی ہے, 314 ہاف کی. اور اگر پوری آیت کو دیکھیں تو 628
جو ہے, اور وہی ہم نے پڑھا تھا کہ سرکل کا پورا جو اینگل بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے 628 سینٹی ریڈین. جو پائی ریڈین ہوتا ہے نا وہ ہاف سرکل کا اینگل ہوتا ہے, اور اگر پورا سرکل ہم کریں اور اس کے اندر کا اینگل فائنڈ آؤٹ کریں, سو دیٹ از ایگزیکٹلی 628. تو یہ تھا ہمارا another miracle of the Holy Quran. اب آگے ہم دیکھتے ہیں, اب ہم ورڈ ڈے, مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ مطلب not the leap year but ایک نارمل سال میں exactly 365 days ہوتے ہیں. فاطمہ gave the answer. قرآن میں جو ورڈ ہے نا ڈے, یوم جو ورڈ ہے, اٹ کمز ایگزیکٹلی 365 ٹائمس. اور یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یوم کسی بھی طرح, یوم اکیلا ورڈ یوم, ٹھیک ہے, ویسے یوم ود سم سفکسز بھی آتا ہے جیسے یوم ازن, ان کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا, صرف ورڈ جو ہے ڈے ایز اے سنگولر اٹ کمز 365. ایک سال میں منتھس کتنے ہوتے ہیں؟ آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می ان دا چیٹ باکس. یس 12 months. قرآن میں جو ورڈ منتھ ہے یعنی کہ شہر, اٹ کمز ایگزیکٹلی 12 times ایز اے سنگولر, ٹھیک ہے. اگر ہم قرآن میں کاؤنٹ کریں لفظ شہر, اٹ کمز 12 times. اب یہ کچھ کیلکولیشنز ہیں اینڈ دے ڈیفینیٹلی کی ناٹ بی اے کوانسیڈنس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتفاقاً کوئی بندہ اپنی بات بول رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کاؤنٹ کر رہا ہو, نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب دو الفاظ ہیں, شیطان اینڈ ملائکہ. شیطان از اے ورڈ فار شیطان یعنی ڈیول, اینڈ ملائکہ از اے ورڈ ان عربک فار اینجلس, ٹھیک ہے. تو اب شیطان ایک ایکسٹریم ہے اور اینجلس دوسری ایکسٹریم ہے, یعنی یہ بالکل دو اپوزٹ ورڈز ہیں. یہاں پہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کنٹراسٹنگ ورڈز ہیں. قرآن میں دونوں ایگزیکٹلی 88 ٹائمز آئے ہیں, ٹھیک ہے. 88 ٹائمز ورڈ شیطان یوز ہوا ہے اینڈ ان کنٹراسٹ ٹو اٹ 88 ٹائمز ہی ورڈ ملائکہ یوز ہوا ہے. پھر ورڈ دنیا ہے اینڈ دا ورڈ آخرہ ہے, یہ بھی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم میں ہمارے پاس دنیا ہوتی ہے اور ایک ایکسٹریم میں ہمارے پاس آخرت ہوتی ہے. قرآن میں یہ دونوں ورڈ بھی ایگزیکٹلی 115 ٹائمز ایچ استعمال ہوئے ہیں, یعنی 115 ٹائمز دنیا آئی ہے, دنیا کا ورڈ آیا, اور 115 ٹائمز آخرہ کا ورڈ آیا, اور یہ کیلکولیشن اسکالرز نے کی ہیں. پھر ورڈ ہیون اینڈ ہیل, ہیون یعنی جہنم, سوری جنت, اینڈ ہیل یعنی جہنم. تو یہ دونوں ورڈ ایگزیکٹلی 77 ٹائمز آئے ہیں, یعنی کہ 77 ٹائمز ہیون اینڈ 77 ٹائمز ہیل. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ورڈ سے اینڈ دے سے, یعنی کہ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں قل, ٹھیک ہے. تو قل کا ورڈ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے, اور اس کے بعد اس کے رسپانس میں ورڈ آتا ہے دے سیڈ, یعنی ایک جگہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہا, یعنی ان سے کہو, تو پھر ان کا جو رسپانس ہوتا تھا یعنی انہوں نے کہا, وہ بھی ورڈ قرآن میں آئے ہیں. اب ان دونوں ورڈز کو جب کاؤنٹ کیا گیا تو ہمیں پتا چلا کہ 332 ٹائمز ورڈ سے آیا ہے اور 332 ٹائمز ہی اس کا رسپانس دے سیڈ آیا ہے. اب آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں, اس سے پہلے ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. The word man and woman, again they form a pair, man and woman, اور دونوں جو words ہیں man and woman سے 24 times آئے ہیں. جب آپ کوئی چیز لکھ بھی رہے ہیں, ہم اسپیچ کی تو بات ہی نہیں کرتے, جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں پہلی بات آپ کبھی بھی اپنے الفاظ ساتھ ساتھ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. دوسری چیز آپ نے کون سا ورڈ کس جگہ پر لکھا ہے آپ وہ بھی کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. فار ایگزامپل اگر آپ بولیں کہ چلو میں کاؤنٹ کرتی بھی ہوں, تو ایسا ہوگا کہ اگر آپ ورڈ یوز کریں شیطان اینڈ ملائکہ, تو آپ شیطان اینڈ ملائکہ کو ایک ہی مرتبہ ہر جگہ یوز کریں, یعنی کہ آپ جدھر شیطان لکھیں ساتھ اس کے ملائکہ کا ورڈ بھی لکھیں, تو تب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کاؤنٹ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے یہ ایک مرتبہ یوز کیا, یہ دوسری مرتبہ, یہ تیسری مرتبہ. تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ نے شیطان یوز کیا تو اس کے ساتھ ملائکہ بھی یوز کیا ہے, تو اس کا وہ دونوں بالکل ایکول آ رہے ہوں گے. لیکن قرآن میں کہیں بھی مطلب ایسا نہیں ہوا کہ ہر جگہ جہاں پر شیطان کا ورڈ یوز ہوا ہے تو ساتھ ہی ملائکہ کا ورڈ یوز ہوا ہے. وہ بالکل رینڈملی یوز ہوا ہے. بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر شیطان کا ورڈ یوز ہوا ہے, ملائکہ کا نہیں یوز ہوا. بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ملائکہ کا ورڈ یوز ہوا ہے, شیطان کا ورڈ نہیں یوز ہوا, ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے آپ بالکل اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی دونوں ورڈ ساتھ ساتھ آئے ہیں تو کاؤنٹنگ کرنا آسان ہوتی ہے. یہ بالکل رینڈملی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. بٹ میراکیولسلی انف اس دونوں ورڈز ہیں, اس کے جتنے بھی کنٹراسٹنگ ورڈز ہیں وہ سب بالکل ایکول ٹائمز آئے ہیں. اب آگے اگر ہم چلیں, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے تھرو مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بہت اچھا لیسن ملتا ہے, اور وہ چیز ہے کہ جو ورڈ پنشمنٹ اینڈ forgive, یہ دو اگین کنٹراسٹنگ ورڈز ہیں. ایک آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پنشمنٹ دے دو, اور دوسرا آپ کے پاس کیا چوائس ہوتی ہے کہ آپ forgive کر دو. جو ورڈ پنشمنٹ ہے that comes 117 times, ٹھیک ہے, and the word forgive comes 234 times, اور اگر آپ دیکھیں so it is the double of 117. تو اگر اس سے ہم اپنے لیے لیسن نکالیں تو that is کہ اللہ تعالیٰ کو forgiveness پنشمنٹ سے کتنی زیادہ پسند ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے forgiveness کا ورڈ ڈبل یوز کیا پنشمنٹ سے. تو ایز بلیورز ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں forgiveness, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پنشمنٹ کی اجازت نہیں ہے, ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس زیادتی کیا تو ہم اس کو پنش کریں یا اس کو forgive کر دیں. لیکن
اٹ از اگین کہ اللہ کے دل کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو forgiveness زیادہ پسند ہے, اور میتھمیٹیکلی بھی وہ چیز ہمارے سامنے پروو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو forgiveness زیادہ پسند ہے. اب اس کے بعد یہ ہمارا لاسٹ چیز ہے, the amazing maths in the occurrence of the word Jesus and Adam. جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اینڈ ایڈم یعنی آدم علیہ السلام. تو قرآن کے چیپٹر نمبر 3 ہے قرآن کا, جس کی ورس نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کین اینیبڈی ٹیل what is the name of the chapter number 3 of the Quran? Which is the chapter 3, یعنی کہ قرآن کا جو تھرڈ چیپٹر ہے. Yes, exactly. It's Ali Imran. First is Fatiha, second Al-Baqarah, and the third is Ali Imran. So chapter number 3, verse 59, Allah Ta'ala کہتے ہیں, the example of Jesus in the sight of God is as the example of Adam. ٹھیک ہے, اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور آدم علیہ السلام کا مقام مطلب بالکل ایکول ہے. سو ایز بلیورز ہم اس سے یہ لیسن نکالتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نبی یا کوئی رسول, یا اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بات کریں تو ان میں سے کوئی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے, بالکل ایکول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو تھوڑا میتھمیٹیکلی دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 25 ٹائمز آیا ہے, اور آدم علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں ایگزیکٹلی 25 ٹائمز آیا ہے. اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا نام کہیں بھی ضروری نہیں ہے ہر جگہ اکٹھا آیا ہے, کہ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جب پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا, آدم علیہ السلام کا نام آیا, اور کہیں ایسے پوائنٹس بھی ہیں جب پر آدم علیہ السلام کا نام نہیں آیا, عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. ٹھیک ہے, اب ان دونوں کا نام اکٹھے سب سے پہلے چیپٹر نمبر 3 میں آیا ہے, اور اس کے بعد ان کا نام اکٹھے چیپٹر نمبر 19 میں آیا ہے. اور چیپٹر نمبر 19 میں جب ان کا نام اکٹھے آیا ہے تو دونوں کا نام 19th ٹائم آیا ہے اس چیپٹر نمبر 19 میں. ٹھیک ہے, یعنی چیپٹر نمبر 19 جس میں دوسری دفعہ ان کا نام اکٹھے آیا ہے, اور دونوں کا ہی 19th ٹائم نام آیا ہے. اب ایک اور چیز یہ کہ اگر ہم 1 سے لے کے 25 تک کاؤنٹنگ لکھیں اور پھر اس کو الٹا کر کے 1 سے لے کے 25 تک لکھیں, جیسے آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے, میں نے یہاں پہ پوری مینشن نہیں کی کیونکہ اسکرین اتنی بڑی نہیں ہوتی, تو آپ کو 7 اور 19 کے جو فگرز ہیں نا وہ دونوں سائڈ میں بالکل سامنے اوپر نیچے یعنی ایک کالم بناتے ہوئے نظر آئیں گے, جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم آدم علیہ السلام اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی دیکھیں تو اگر ہم کاؤنٹ کریں نا قرآن کے شروع سے, تو وہ پوائنٹ جہاں پر آدم علیہ السلام اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 7th ٹائم آیا ہے, اگر ہم الٹا کاؤنٹ کرنا شروع کریں یعنی قرآن کے اینڈ سے ان کے نام کاؤنٹ کرنا شروع کریں, تو جہاں پر ہم 7th پہ رکے تھے نا, اگر ہم اینڈ سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 19th ٹائم وہاں ان کا نام اسی پوائنٹ پر بنتا ہے. یعنی کہ شروع سے اگر وہ 7th ٹائم بنتا ہے تو اینڈ سے وہ 19th ٹائم بنتا ہے. اسی طرح اگر شروع سے وہ 19th ٹائم ان کا نام آ رہا ہے تو اگر ہم اینڈ سے کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کریں تو ان کا نام 7th ٹائم آ رہا ہے. تو یہ 7 اور 19 کی جو اتنی زیادہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, کیونکہ میتھس میں اگر آپ لوگوں نے پروبیبلٹی کی تھیوری پڑھی ہے تو اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ کتنا پروبیبلٹی ہے ایک چیز کا اکر ہونے کا. ٹھیک ہے, اور یہ چیز وہاں پر بالکل آپ کہہ لیں 1 آؤٹ آف ملینز چانس ہوتا ہے کہ اس طرح کے نمبرز آپس میں کوئنسائڈ کر جائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ جگہ جہاں پر پہلی دفعہ مینشن کیا گیا جیسس اور ایڈم کا نام یا ایڈم کا نام, یہاں پر میں دونوں کا ذکر کر رہی ہوں, دونوں کے لیے یہ سارے فارمولاز ہولڈ کر رہے ہیں. اور وہ پوائنٹ جہاں پر 19th ٹائم مینشن کیا گیا جیسس اور ایڈم کا نام, ان کے درمیان اگر نمبر آف لیٹرز یعنی نمبر آف ورسز دیکھی جائیں تو وہ 1957 ورسز ہیں. یعنی فرسٹ مینشن آف جیسس اور ایڈم اینڈ the 19th mention of Jesus or Adam, the verses between them are 1957. ٹھیک ہے, اور 1957 کو اگر آپ 19 پہ ڈیوائڈ کریں تو can you tell me the answer? What is the answer? اگر آپ 1957 کو ڈیوائڈ کریں 19 پہ, کسی یس ایگزیکٹلی فاطمہ, وی گیٹ این آنسر آف 103. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ 1957 19 پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا کوئی ریمائنڈر نہیں آتا. تو 19 ٹائمز مینشن کیا گیا ان سارے انٹرولز میں ان کا نام, اور ان کے درمیان جتنی بھی ورسز آ رہی ہیں وہ 1957 ٹائمز آ رہی ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے مرتبہ نام مینشن کرنے اور 19ویں مرتبہ نام مینشن کرنے کے درمیان ورسز 1957 ہے, اور اگر ہم آدم علیہ السلام کا پہلی مرتبہ قرآن میں نام دیکھیں اور پھر 19ویں مرتبہ جہاں پر ان کا ذکر آیا اس کو دیکھیں تو اس کے درمیان بھی 1957 ورسز ہیں. اور یہاں پہ بھی وہ پروبیبلٹی کی تھیوری آتی ہے کہ 1957 ایک 4 ڈیجٹ نمبر ہے نا, اور آپ دیکھو کہ 1000 سے لے کر 9999 تک یعنی کہ 9999 تک جتنے بھی 4 ڈیجٹ نمبرز آ رہے ہیں, کتنے زیادہ 4 ڈیجٹ نمبرز آ رہے ہیں, اور اس میں 1957 صرف ایک 4 ڈیجٹ نمبر ہے. تو اس کے آنے کی, یا اگر آپ بولو کہ آپ نے ایک بیگ میں وہ سارے نمبرز ڈالے ہیں اور ان میں سے آپ کو ایک نمبر پک کرنا ہے, تو 1957 کی اکرنس کی جو چانس ہے وہ صرف 1% ہی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ 1957 کوئی بہت کامن نمبر ہے جو آپ بولو کہ نہیں جیسس کے ٹائم بھی وہ ورسز اتنی بن گئی ہیں اور ایڈم کے ٹائم بھی ورسز اتنی بن گئی ہیں, یعنی تھرو اے کوانسیڈنس, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے فرسٹ مینشن 19th مینشن کے درمیان بھی 1957 ورسز اور آدم علیہ السلام کے فرسٹ اور 19th مینشن کے درمیان بھی 1957 ورسز, حالانکہ ان دونوں کا قرآن میں ساتھ ساتھ ذکر نہیں کیا گیا, رینڈم پلیسز پہ ذکر کیا گیا. سو دیٹ از اگین اے ہیوج میریکل آف دا قرآن. اور اس طرح کی کیلکولیشنز اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنا جو کلام ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں, یہ کسی ہیومن کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہمارا یہاں پر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ووڈ جسٹ لائک کہ آپ لوگ چیٹ باکس میں 2-3 لوگ who would like to 103 اس لیے نکالا تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو 19th مینشن ہے نا, تو 19th جو ہے جو ان کے درمیان کی ورسز بن رہی ہیں وہ ڈویزیبل ہے 19 پہ, یعنی کہ دیٹ از ایکچولی اے ملٹیپل آف 19, یعنی 1957 جو ہے وہ 19 کا ملٹیپل ہے. تو یہ بھی بیسیکلی اس میں ایک ردم آ رہا تھا, ایک سیمیٹری آ رہی تھی. 1957 بھی رینڈملی نہیں آ رہا تھا. 19 بار ابھی تک ان کا نام آیا اور ان کے درمیان جتنی بھی ورسز ہیں وہ بھی 19 پہ ڈویزیبل ہیں. یہ وہ چیز ہے. Okay, anyone who would like to type some lesson from today's session in the chat box? ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا. I would آپ لوگ چھوٹے چھوٹے لیسنز دینا چاہیے ورنہ ہم آگے چلیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. I think we are getting late so we should end here. اوکے یس, ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنی ہے. اور ایگزیکٹلی تو آج کے سیشن سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ illogical نہیں ہے. قرآن میں ایک ایک چیز, کوئی بھی آپ کو چیز آپ کیلکولیٹ کرتے ہو اور آپ کو نظر آتی ہے وہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہے ایگزیکٹلی, اینڈ ریچ دیٹ از planned by اللہ, اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اس لیے قرآن سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی بھی لیسن چاہیے نا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, وہ ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے. تو اسی لیے کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی مشکل ہو, بجائے ہوپلیس ہونے کے we should refer to the قرآن اور وہیں سے اپنا ہمیں نکالنا ہے. Yes, exactly, Laiba. Quran is not related to one subject, it's related to everything that we are studying. آپ کو قرآن سے کچھ بھی مل جائے گا, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں قرآن سے لینی ہے وہ اپنے لیے ہدایت لینی ہے. اور ہمیں سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر قرآن کو اتنا ڈیپلی اسٹڈی کرنے کا موقع دے رہے ہیں تو پھر ہم اس قرآن سے اتنا ہی ڈیپلی ہدایت بھی حاصل کریں انشاءاللہ. سو اب ہم آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. تھرسڈے کا سیشن آپ لوگوں نے بالکل نہیں لینا, بالکل لینا ہے, سوری, قرآن اینڈ ہسٹری کا سیشن ہوگا اور بہت زبردست سیشن ہوگا. اب ہم میرے کورس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ اپنے سیشنز کو بالکل مس نہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.